وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری کی شخصیت محتاج تعارف نہیں. ان کے تلامذہ کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان کی تصنیفات و تالیفات سے بے شمار مسلمان مستفید ہو چکے ہیں اور استفادے کا سلسلہ ہنوز قائم. ان کی شخصیت میں کئی خوبیاں تھیں جنہیں ارباب قلم نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ان کی حیات و خدمات پر میں نے 12 قسطیں لکھی تھیں جنہیں اسی چینل پر 12 قسطوں میں پیش کیا جا چکا ہے. ان کی انمول خوبیوں میں سے ایک جرأت گفتار و حق بیانی بھی تھی. وہ جو موقف بھی اپناتے بے تکلف دنیا کے سامنے رکھ دیتے، کسی کا خوف نہ کسی کی پرواہ. منکرات اور دین میں تحریف سے انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی، جو ایک سچے بندے مومن کی نشانی ہے. تبلیغی جماعت کے افکار و خیالات اور اس کی تعریفات پر سخت گرفت کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ تبلیغی جماعت میں تحریفات کا بدترین سلسلہ چل پڑا ہے اور اسے بند ہونا چاہیے. اپنا یہ موقف وہ جلسوں میں بھی رکھتے تھے اور کتابوں میں بھی لکھتے تھے. غلو فی الدین نامی کتاب پر مقدمہ لکھتے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا تھا، اپنوں کی غلطی اپنے بتائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ پرائے پکڑیں. غلو فی الدین صفحہ نمبر 19. مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں، یہاں ایک سوال ہے کہ جماعت کا غلو جماعت کے بڑوں کو سمجھانا چاہیے، اس کو پبلک کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. اب جماعت کے عوام و خواص انا ولا غیری کے زوم میں مبتلا ہو گئے ہیں. پس جب بات خواص تک محدود نہیں رہی تو قضیہ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. غلو فی الدین صفحہ نمبر 20. بنگلور میں منعقدہ ایک جلسے میں بڑے ہی درد دل کے ساتھ فرمایا، تبلیغی جماعت میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم والا کام کر رہے ہیں. یہ غلط کہتے ہیں. اس غلط کہنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو بہت جلد یہ تبلیغ والے مسلمانوں کا ایک فرقہ بن جائیں گے. وہ برا دن مجھے نظر آتا ہے، وہ برا دن مجھے نظر آ رہا ہے. اگر ان کی ذہنیت صحیح نہ ہوئی تو بہت جلد یہ تبلیغ والے مسلمانوں کا الگ فرقہ بن جائیں گے اور ہمیں اپنے قلم سے لکھنا پڑے گا یہ گمراہ فرقہ ہے. خطاب بعلماء بمقام بنگلور ہندوستان بتاریخ 16 فروری 2008. سامعین، جماعتی بھائیوں کے ناقابل قبول مواقف میں سے ایک موقف یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا جہاد ہے اور اسی لیے وہ جہاد کی تمام آیتوں اور حدیثوں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. مفتی صاحب سخت نکیر کرتے اور فرماتے کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ تحریف ہے، یہ شریعت کو بگاڑنا ہے، یہ سنگین جرم ہے. 21 جنوری 2017 کو دارالعلوم کے درس بخاری میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا انہی کی آواز میں سنیے. تبلیغ کا کام جو نظام الدین والے کرتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے ساتھ لازم ہے، اللہ کے راستے کا کام ہے. اسی طرح سے دعوت کا کام جو مولانا کلیم صاحب کلت میں کرتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے اور یہ حقیقی جہاد کے ساتھ لاحق ہیں اور یہ الحاق ہی فضیلت ہے. اس سے آگے قرآن و حدیث کی تمام حدیثیں اور آیتیں یہ جہاد کے تعلق سے ہیں. وہ مولانا کلیم صاحب اپنے کام کے لیے ثابت کرنے لگے یا نظام الدین والے اپنے کام کے لیے ثابت کرنے لگے تو یہ قرآن و حدیث میں تحقیق ہے، یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے. تحقیق ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. تحقیق کوئی معمولی گمراہی نہیں ہے. ان اللہ کے بندوں نے مرکز والوں نے کیا کیا ہے؟ مشکات کی پوری کتاب الجہاد
खबर नहीं थी। सर मिशकात की किताबुल जिहाद का तुम्हारे काम से क्या ताल्लुक है? वो काम इल्हाक है, जैसे दावत का काम इल्हाक है। आप लोग जो पढ़ते हो ये इल्हाक है। हजरत सलमान का काम इल्हाक है, ये हज का काम इल्हाक है। ये सब इल्हाकात है, पर यही कर रहे हैं। इन लोगों ने बड़ा खरबता कर रखा, सारा दीन बिगाड़ रखा है, सारे दीन का सत्यानाश कर रखा है। कुरान हदीस में जिहाद हकीकी की जितनी आयतें और हदीस है सब उनके हमारा ही काम, हमारा दीन, हमारा ही काम जिहाद है। ये कुरान हदीस में तहरीफ है, और कुरान हदीस में तहरीफ बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। समझने की बात यह है, इसे समझो। इतना जमान 50-60 साल होते सारे लोगों का दिमाग खराब कर दिया है इन्होंने। और लोग यही समझने लगे यही जिहाद है। और याद रखो, जिहाद के साथ मुसलमानों की सरअफराजी वाबस्ता, सरबुलंदी वाबस्ता। जिहाद जब तक चलेगा मुसलमान का सर ऊंचा रहेगा, और जब जिहाद बंद होगा तो जिल्लत और नकबत छाएगी। मुसलमानों पर जिल्लत और नकबत कब आएगी? जब जिहाद बंद हो जाए। जब तक जिहाद चलता रहेगा मुसलमान का सर बुलंद रहेगा, सरअफराजी। ये तो सारी दुनिया में जिहाद कर रहे हैं, और मुसलमानों की नकबत तो दूर नहीं होती। अगर ये जिहाद होता तो इनके जिहाद की नकबत और जिल्लत दूर क्यों नहीं हो रही? जिहाद है ही। सामईन, तकरीबन इसी तरह की बात दारुल उलूम देवबंद ने भी अपने एक फतवे में कही है। सवाल और जवाब दोनों सुनिए। सवाल: क्या जमातों में निकलना जिहाद का दर्जा रखता है? जैसा कि हमारे भाई कहते हैं कि जमातों में निकल कर मेहनत करना जिहाद असगर और मकाम पर रहकर मेहनत करना जिहाद अकबर है। बराह करम इस मामले में सही रहनुमाई फरमाएं। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल जिहाद का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो उससे जिहाद बिस्सैफ मुराद होता है, यानी इस्लाम का कलमा बुलंद करने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर आदमी अपने घर से निकलता है। अगर फतह हुई तो गाजी कहलाता है और माले गनीमत हासिल करके लौटता है, वरना फिर अपनी जान को कुर्बान करके शहादत का दर्जा हासिल करता है। ये सुन्नत कठिन और मुश्किल काम है। मुरव्वजा तबलीगी जमात में निकलना जिहाद नहीं है, न उसको जिहाद कहना दुरुस्त है। जो लोग अहले बातिल से मुकाबला करते हैं और इस्लाम को ऊंचा करने के लिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनसे मुनादरा करते हैं और इस्लाम की हक्कानियत को वाज़ेह करते हैं, उनके इस फेल को जिहाद बिल्लिसान मजाजन कह सकते हैं। या जो लोग जुबान के जरिए दीन पर मेहनत करते हैं, तालीम देते हैं, वादो तकरीर करते हैं, तो उनको भी मजाजन जिहाद बिल्लिसान कह सकते हैं, लेकिन इसका सवाब हकीकी जिहाद के बराबर नहीं हो सकता। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। एक सवाल और जवाब मज़ीद सुनिए। सवाल: तबलीगी जमात में जाने को जिहाद अकबर या जिहाद असगर कहना कहाँ तक जायज़ है? तबलीगी जमात को क्यों नहीं इस्लाही जमात कहा जाए? बराह करम उस पर रोशनी डालें। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब इस्लाम में आम तौर पर जिहाद उसी को कहा जाता है कि इस्लाम का कलमा बुलंद करने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर गैर मुस्लिमों से जंग में मुदाफ़ात के लिए निकले। वज़ुर्वतु सनामिही अल जिहाद। वैसे नफ्स अम्मारा के खिलाफ चलने और अहले बातिल को जुबान से मुंह तोड़ जवाब देने को भी जिहाद से ताबीर किया गया है, मगर मजाजन। हकीकत में इस्लामी जिहाद वही है जो ऊपर बयान किया गया। इसलिए जमात में निकलने को जिहाद अकबर नहीं कहना चाहिए। हाँ, बकौल आपके इस्लाही जमात कहना मुनासिब है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। सामईन, तबलीगी जमात के नाकाबिल कबूल मवाक़िफ़ के सिलसिले में
اسلام کا اصل موقف پیش کرنا ضروری تھا۔ یہ ہر بابصیرت عالم دین کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کے بیانات اصلاحی جذبے کے تحت منظر عام پر آتے رہے۔ لیکن جماعتی بھائیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیر جماعتی علماء کی کوئی بھی بات انہیں پسند نہیں آتی اور وہ انہیں تبلیغ کا ہی دشمن ٹھہرا دیتے ہیں۔ بعض جماعتی بھائیوں نے دارالعلوم دیوبند کو خط لکھ کر مفتی صاحب کے بارے میں سوالات کیے۔ دارالعلوم نے کیا جوابات دیے انہیں سننا چاہیے۔ سوالات اور جوابات دونوں پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال، میرا سوال یہ ہے کہ کیا مفتی سعید احمد پالنپوری تبلیغ کے خلاف ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میرے پاس واٹس ایپ پر ان کی رائے یعنی فتویٰ آیا ہے کہ تبلیغ الگ فرقے کا روپ لے رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا میں جماعت و تبلیغ کے کام کو کرنا یا اس میں جوڑنا چھوڑ دوں؟ اب میں 1 ماہ سے اس بات پر فکر مند ہو گیا ہوں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ رات کو نیند بھی نہیں آتی، پریشان ہوں، اپنا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ہی بتائیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب یا دارالعلوم دیوبند کا کوئی عالم تبلیغ کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، کچھ تبلیغ والے اعتدال سے ہٹ کر جو غلو کی باتیں کرتے ہیں اور بہت سی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مثلا خالص جہاد سے متعلق آیات قرآنی کو تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں، جو قرآن میں ایک طرح کی تحریف ہے۔ نمبر 2، مدارس دینیہ بیکار ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، علم دین جماعت میں نکلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، علماء نے اب تک کیا کیا؟ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ جو کچھ دین پھیلایا ہے علماء نے نہیں پھیلایا ہے بلکہ تبلیغی جماعت نے پھیلایا ہے۔ علماء نے 4% دین کا کام کیا ہے، 96% جماعت والوں نے کیا ہے، وہ بھی علماء نے اللہ کے واسطے نہیں کیا بلکہ تنخواہ لے کر کیا ہے۔ نمبر 4، اگر کہیں کوئی عالم قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف فضائل اعمال پڑھی جائے گی اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 5، تقویٰ اور تزکیہ نفس حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جماعت میں نکلنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 6، جو عالم سال کا چلہ نہ لگائے اسے امام و مدرس نہیں رکھتے، اور اگر لا علمی میں رکھ لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے سال کا وقت نہیں لگایا ہے تو اسے امامت اور مدرسی سے ہٹا دیتے ہیں، اسے اپنی لڑکی نہیں دیتے۔ نمبر 7، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ان سے آئے دن بحث کرتے ہیں۔ نمبر 8، جو شخص چلہ نہ لگائے ہوئے ہو اسے دیندار کیا، اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ نمبر 9، جو شخص مروجہ نظام الدین والی تبلیغ میں نہ لگے، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ دین کا کام کرے، اسے دین کا کام نہیں سمجھتے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جن کو دیکھ کر مفتی سعید صاحب پالنپوری ہی نہیں، بہت سے علماء اور بزرگان دین کی زبانی ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت ایک نیا فرقہ بنتی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنا طریقہ اور نیا دین اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ سب حالات دیکھ کر پڑھا لکھا، دیندار اور سنجیدہ آدمی واقعی فکر مند ہو گیا ہے، اور اس وقت مرکز نظام الدین میں بھی کچھ اسی طرح کے حالات کو دیکھ کر تبلیغ کے ذمہ دار حضرات بھی فکر مند ہی نہیں بلکہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ یہ سب باتیں محض اعتدال سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ آپ جماعت کے کام کو نہ چھوڑیں، ضرور کریں مگر اعتدال سے نہ ہٹیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے جس نہج اور جس اصول پر کام شروع کیا تھا اسی اصول اور اسی نہج پر کام کریں تو انشاءاللہ کوئی انگلی نہ اٹھائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوسرا سوال، مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہو گئے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ میں جماعت میں کافی قریب ہوں، جماعت میں بہت سے پرہیزگار علماء بھی ہیں، لیکن ان کے مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے میں کشمکش میں ہوں۔
براہ کرم تفصیل سے بتائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبلیغی جماعت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ خلاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ نیز آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ خلاف ہو گئے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات سعید کے نام سے تباہ ہو کر آ گئی، مکتبہ حجاز دیوبند سے تباہ ہوئی ہے، آپ اسے حاصل کر کے مطالعہ کریں۔ نیز خاص طور پر صفحہ نمبر 390 پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کے عنوان کے تحت 200 صفحات میں جو بات لکھی گئی ہے اسے غور سے سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے شبہات زائل ہو جائیں گے۔ سامعین، مفتی صاحب پر اعتراض کرنے والے یہ بھول گئے کہ ان کے تبصرے تو قدر ہلکے ہیں۔ بہت سے ممتاز علماء اور مشائخ طریقت نے ان سے بھی سخت تبصرے کیے ہیں، ان میں سے چند آپ بھی سنیے۔ مولانا رعایت اللہ فاروقی ماہنامہ صوبہ حرم کے ماہ جنوری 2017 کے شمارے میں لکھتے ہیں، 1991 کی بات ہے، میں اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ ایک روز ظہر کی نماز کے فوراً بعد تبلیغی جماعت کے حاجی عبدالوہاب صاحب تشریف لے آئے۔ حضرت کا معمول تھا کہ جن لوگوں کی دل میں قدر ہوتی ان سے ملاقات اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے نہ فرماتے، بلکہ اپنے ڈیسک کے سامنے آ کر کارپٹ پر تشریف فرما ہو جاتے۔ ایسی صورت میں ان کی ٹیم کے تمام اراکین بھی احتراماً اپنی اپنی نشست چھوڑ دیتے اور حلقہ بنا کر اس ملاقات میں شریک ہو جاتے۔ حضرت نے حاجی صاحب کے لیے نشست چھوڑ دی سو ہم سب بھی ملاقات کا حصہ بن گئے۔ حاجی صاحب نے فرمایا، مجھے خبر ہوئی کہ آپ صبح مدنی مسجد تشریف لائے تھے اور مجھ سے کوئی کام تھا مگر میں موجود نہ تھا، اس لیے میں چل کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو دوبارہ زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت خیریت تو تھی؟ یہ سن کر حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی دھیمے لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، تبلیغی جماعت سے متعلق شکایات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی فکر حضرت نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ حاجی صاحب نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا، ارے حضرت آپ بھی لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ گئے۔ ہمارے حضرت کی قبر پر اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ تھے تو پنجاب کے لیکن مزاج خالص پختونوں والا پایا تھا۔ حاجی صاحب کی یہ بات سنتے ہی جلال میں آ گئے اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا کہا آپ نے؟ میں لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آتا ہوں؟ وقت کے شیخ الاسلام کا خط آیا ہے مجھے اور 18 شکایات لکھی ہیں آپ کی جماعت کے خلاف، اور مجھ سے خط میں کہا ہے کہ میری بات شاید وہ قبول نہ کریں، اور آپ چونکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات توجہ سے سن لیں اور اصلاح کی کوئی صورت بن جائے، لہذا آپ ہی ان سے بات کیجئے، جبکہ آپ مجھی سے کہہ رہے ہیں کہ میں سنی سنائی باتوں میں آ جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، مولوی صاحب وہ خط ذرا لائیے۔ مولانا سعید احمد جلال پوری اٹھے اور اپنی دراز سے خط نکال لائے۔ حضرت لدھیانوی شہید نے 2 صفحے کا وہ خط کھولا تو میں نے گردن تھوڑی اونچی کر کے اس پر نگاہ ڈالی کہ آخر شیخ الاسلام کون ہے۔ دیکھا تو لیٹر پیڈ تھا جس کی لوح پر جلی حروف میں محمد تقی عثمانی لکھا ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے کسی کی زبان سے مفتی صاحب کے لیے شیخ الاسلام کا لقب سنا تھا۔ اس زمانے میں وہ اس لقب سے معروف نہ تھے۔ حضرت نے وہ خط حاجی صاحب کو پڑھ کر سنایا اور دکھایا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، میری اپنی مسجد میں آپ کی تبلیغی جماعت کا میرے درس حدیث کا بائیکاٹ چل رہا ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ حدیث کے درس سے تبلیغی نصاب کی تعلیم زیادہ ضروری اور بہتر ہے، جبکہ بنارس کالونی میں ایک امام مسجد کو مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دی ہیں آپ کی جماعت نے، کیونکہ وہ قرآن مجید کا درس دیتا تھا اور جماعت کا اصرار تھا کہ آپ یہ بند کریں، اس وقت میں ہمیں تبلیغی نصاب کی تعلیم کرنے دیں، اور مولوی صاحب نہ مانے۔ آخری بات حضرت نے یہ فرما کر
ملاقات ختم کر دی کہ اپنے معاملات ٹھیک کریں، ورنہ ہمیں آپ کے خلاف بھی اسی طرح اٹھنا پڑے گا جس طرح ہم فلاں جماعت کے خلاف اٹھے تھے۔ مولانا رعایت اللہ فاروقی اسی مضمون میں آگے لکھتے ہیں، اللہ کے ایک ولی مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بنوری ٹاؤن کی مسجد سے جڑی مقامی جماعت کے امیر نے جنازے سے کچھ قبل ہم طلبہ سے پوچھا، حضرت نے اللہ کی راہ میں وقت لگایا تھا؟ سامعین، اب دوسرے علماء کے بیانات سنیے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خود بانیان جماعت حضرت مولانا الیاس، مولانا محمد یوسف اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کا اخلاص و للہیت اور حدود شرع کی پابندی شک و شبہ سے بالا ہے، لیکن جماعت کی عمومی فضا رجعت پسندوں، سرمایہ داروں، کم علموں اور علم دشمنوں سے بھری ہوئی ہے جو اسلام کی انقلابی ذہنیت اور قرآن کے انقلابی پروگرام سے بالکل خالی ہے۔ اس جماعت پر اکثر و بیشتر سرمایہ دار حضرات کا تسلط رہتا ہے جو معاملات میں بالکل ناقص اور بدتر ثابت ہوئے ہیں، مخفی طور پر علماء کی مذمت و توہین کرتے رہتے ہیں، دینی مدارس کے فارغین علماء کرام کو بھاڑے کا ٹٹو خیال کرتے ہیں، بڑے بڑے آدمیوں کو ساتھ لے جا کر ان کا تعارف طلبہ، علماء اور کمزور دیندار طبقہ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کراتے ہیں کہ یہ صاحب کارخانے دار ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، صنعت کار ہیں، یہ بڑے فوجی کرنل ہیں، یہ انجینئر ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، یہ کسی مسجد کے امام نہیں یا کوئی مولوی نہیں، یہ کوئی مسجد کے مؤذن یا خادم نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح غریب علماء کی تحقیر و توہین ایک خاص طریقے سے لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار و نظریات، کتاب نمبر 44۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس قسم کے واقعات کی بنا پر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، حضرت تھانوی کے خلیفہ اجل اور قاضی القضات شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے شیخ تبلیغی عمل سے زیادہ مطمئن نہیں تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہم لوگوں کو سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں کو نظام الدین جانے سے منع کیا تھا۔ اس لیے غلو سے بچتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے، مگر صد افسوس کہ اب کم از کم پاکستان میں تبلیغ سے وابستہ عمائدین کی حالت اس قدر افسوسناک ہے کہ اس کی تفصیلات بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ اخلاق تباہ ہے، نفسانیت اور خود غرضی کا دورہ ہے، نہ معاملات درست ہیں نہ معاشرت صحیح ہے۔ جو جتنا تبلیغ میں پرانا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے بگاڑ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے رائے ونڈ مرکز میں انتشار پیدا ہوا تھا، اس کا سبب وہ پرانے لوگ ہیں جو شب جمعہ کراچی میں خطاب کیا کرتے تھے۔ ماخوذ از ماہنامہ وفاق المدارس العربیہ جمادی الاولیٰ والثانیہ 1428 ہجری۔ سامعین، علماء دیوبند و مشائخ امت کے بیانات صرف اس لیے سنائے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مفتی سعید صاحب پالنپوری اور ان کے علاوہ یہ تمام علماء جماعت کے خلاف نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ مصلح ہیں اور اسی مقصد کے تحت اس طرح کے افکار کا اظہار کرتے ہیں۔ جماعتی بھائیوں کو چاہیے کہ اسلامی اصول کے ساتھ ہی اپنی یہ تحریک آگے بڑھائیں، انشاءاللہ ان سے فائدہ بھی ہوگا اور کسی بھی عالم دین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جماعت اگر صحیح راستے پر چل پڑی جیسا کہ مستند اہل علم کہتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ دین کے تذکیری شعبے کی یہ شاخ بھی بحسن و خوبی اپنی خدمات پیش کرتی جا رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی اس نصیحت پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے عقائد اور اپنے گھر والوں کے عقائد کی اصلاح کریں، پھر عالموں کی اصلاح کی فکر کریں، علماء کی خدمت میں جایا کریں اور دینی احکام و مسائل اور عقائد اسلام کی معلومات حاصل کریں۔ علماء کرام
وارثین انبیاء ہیں، دین اسلام کی اصل جڑ یعنی قرآن و حدیث کو یہی سمجھتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دار الافتاء دار العلوم دیوبند۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔